السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میاں بیوی جب ایک ساتھ نہ رہ سکیں، رہنے کی کوئی صورت نہ بنتی ہو، تو اس سچویشن میں اسلام نے دونوں کو الگ ہو جانے کا اختیار دیا ہے۔ مرد اگر الگ ہوتا ہے اور بیوی کو اپنے آپ سے جدا کرتا ہے تو اس کو طلاق کہتے ہیں، کہ مرد شوہر کہتا ہے کہ بھائی میں تمہیں طلاق دے رہا ہوں، اپنے سے جدا کر رہا ہوں، الگ کر رہا ہوں، میں نہیں رہ سکتا آپ کے ساتھ، یا آپ کو اپنے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس کو طلاق کہتے ہیں۔ عورت کو بھی ایسے ہی اختیار دیا گیا ہے، عورت کو بھی حق دیا گیا ہے کہ عورت بھی اگر نباہ نہیں کر سکتی ہے، کوئی راستہ نہیں بن سکتا ہے، دونوں کا الگ ہو جانا بہتر ہے، تو عورت بھی کہہ سکتی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتی، آپ مجھے طلاق دے دیجیے، اس کو خلا کہتے ہیں۔ مرد جو دیتا ہے اس کو طلاق کہتے ہیں، عورت جو الگ ہوتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق ہے، طلاق میں اور خلا میں فرق ہے، وہ میں آج آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، پہلا فرق یہ ہے کہ مطلقہ عورت یعنی طلاق یافتہ عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ مرد جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس وقت تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ 3 حیض گزر نہ جائیں، اور یہ حیض کے ایام ان کو عدت کہتے ہیں۔ اس عدت کے اندر عورت جو ہے مرد کے گھر میں ہی رہے، شوہر کے گھر میں ہی رہے، تاکہ اگر ہو سکے شوہر کا موڈ بنے تو وہ رجوع کر سکے۔ اس عدت کے بیچ میں 3 حیض کے بیچ میں رجوع کر سکتا ہے، سوری بول کر کے، اپنے الفاظ واپس لے کر کے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 228 میں کہا ہے۔ اور اگر عدت گزر جائے، 3 حیض گزر جائیں، جبکہ عورت اب آزاد ہو چکی ہے اور وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے، لیکن پھر بھی موڈ بنا کہ نہیں اسی شوہر سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اور شوہر کا بھی موڈ ہو چکا کہ نہیں یہ بھائی میری بیوی ہے، میں اس سے جدا نہیں رہ سکتا ہوں، تو دوبارہ وہ لوگ اکٹھا ہو سکتے ہیں، میاں بیوی بن سکتے ہیں، نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ آیت نمبر 232 میں یہ بات کہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ مطلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہے، 3 حیض کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہے۔ خلا یافتہ عورت کی عدت 1 حیض ہے، 1 حیض کے بعد وہ چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ اور خلا یافتہ عورت خلا لینے کے بعد فوراً وہ جدا ہو جائے گی شوہر سے، یعنی نکاح ختم ہو گیا، یعنی رجوع کا کوئی سسٹم ہی نہیں رہ گیا۔ ہاں، اگر وہ چاہیں تو خلا لینے کے بعد بھی رضامندی سے نکاح کر سکتے ہیں، مگر اس میں رجوع کا حق صرف الفاظ کے ذریعے سے نہیں، نکاح کے ذریعے سے ہوگا۔ یعنی اب سوری والا سسٹم نہیں رہے گا کہ سوری جیسے طلاق میں تھا کہ عدت کے اندر سوری بول کر واپس لے لیے، لیکن اس میں خلا میں جو ہے نکاح ختم ہو گیا، دوبارہ اکٹھا ہونا چاہتے ہیں تو پھر نئے نکاح نئے مہر کے ساتھ اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے طلاق جب آدمی بیوی کو دیتا ہے تو اسلام کا سسٹم یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں دے، پاکی صفائی، جس حالت میں اس کو، جس پاکی کی حالت میں اس نے اس کے ساتھ شباشی نہ کی ہو، جمع نہ کیا ہو، رات نہ گزاری ہو، تو اس میں وہ طلاق دے شوہر۔ لیکن خلا جب عورت لے گی تو ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، وہ کسی بھی سچویشن میں ہو خلا لے سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ طلاق کے بعد عورت اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارے، لیکن خلا کے بعد ایسی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ نکاح ختم ہو گیا اور خلا کے بعد عورت جو ہے بالکل اپنے والدین کے گھر چلی جائے گی، بالکل، یا نکاح ختم ہو گیا۔ اسی طریقے سے طلاق کی صورت میں، یعنی مرد جب طلاق دیتا تو طلاق کی صورت میں شوہر بیوی سے اپنا دیا ہوا حق مہر نہیں لے سکتا ہے، کیونکہ شوہر نے خود الگ کیا ہے۔ لیکن خلا کی صورت میں جبکہ بیوی الگ ہو رہی ہے تو اس صورت میں مہر اپنی بیوی سے لے سکتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں طلاق اور خلا میں جو فرق کرتی ہیں، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین کا حاصل کرنے والا بنائے۔